بڑا شوق لگا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. پاکستان تحریک انصاف جناب ضمنی الیکشن کل رات کو ہار گئی ہے. دوپہر تک پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ جیت رہی تھی. میسو قسم کی دھاندلی ہوئی ہے وہاں پہ. پاکستان تحریک انصاف کے آپسی اختلافات جو ہیں وہ لگ رہا ہے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. شیر افضل مروت صاحب نے جناب معافی مانگ لی ہے. یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ شاندانہ گلزار صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بائیڈن کی ایک کال آتی ہے اور اس ابھی نندن کو ریلیز کر دیا جاتا ہے. عمران خان صاحب کے خلاف ایک چارج شیٹ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اہم ترین خبریں جو پچھلے 12 گھنٹے میں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے آپسی اختلافات جو ہیں وہ لگ رہا ہے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، اسے بھی ڈسکس کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ شیر افضل مروت صاحب نے جناب معافی مانگ لی ہے. یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ یہ تبدیلی کیسے آ گئی. تو ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف جناب ضمنی الیکشن کل رات کو ہار گئی ہے. میرے خیال میں بڑا شوق لگا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، کیونکہ یہ ان کی سیٹ تھی جو ان کے ہاتھ سے اب نکل گئی ہے. یہ سیٹ وہ کس طرح ہارے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے ذرا معیشت کے حوالے سے بات کر لیں. اور معیشت کے حوالے سے اچھی خبر یہ آ رہی ہے، اچھی تو نہیں، مطلب قرضہ لینا کون سی اچھی خبر ہوتی ہے، لیکن بہرحال معیشت کے حوالے سے ہمارے لیے تو اس وقت ایک ایک روپیہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے جناب کہا ہے کہ IMF کے ساتھ $7 ارب کے قرض پروگرام کے تمام معاملات جو ہے وہ خوش اسلوبی سے طے پا گئے ہیں اور رواں ماہ IMF بورڈ کے اجلاس میں ان معاملات کو حتمی شکل دے دی جائے گی. انہوں نے یہ بیان IMF کی جانب سے پاکستان کے $7 ارب کے قرض پروگرام کے لیے 25 ستمبر کو مالیاتی ادارے کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس طلب کیے جانے کے بعد جو ہے وہ جاری کیا ہے. ادھر مالیاتی فنڈز کی ڈائریکٹر نے حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کی تائید کی اور کہا ہے کہ 25 ستمبر کو ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں قرض پروگرام کی منظوری دے دی جائے گی. تو کل ایک ہی دن کے اندر جو ہے وہ دو بڑی خبریں معیشت کے حوالے سے آئی ہیں کہ ایک تو IMF جو ہے وہ اب ہمارا لون اپروو کرنے جا رہا ہے، اور دوسرا پالیسی ریٹ جو ہے اس میں بھی تبدیلی آئی ہے. اسٹیٹ بینک نے جو ہے 2% انٹرسٹ ریٹس جو ہیں اسے کم کر دیا ہے. تو آج دیکھنے والا دن ہوگا کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے ان دو پازیٹیو نیوز کو کس طرح لیتی ہے، کس طرح ریاکٹ کرتی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا اس الیکشن کے اوپر جو آج منعقد ہوا رحیم یار خان کا حلقہ NA 171 ساؤتھ کا یہ ایریا ہے، اور یہاں پہ یہ سیٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس تھی. یہاں پہ وہاں پہ ان کے جو وننگ کینڈیڈیٹ تھے اس وقت کے ان کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد یہاں پہ دوبارہ الیکشن ہوئے. یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مخدوم طاہر رشید الدین 1,10,252 ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے، اور اس طرح یہ الیکشن جو ہے انہوں نے جیت لیا. پاکستان تحریک انصاف کے حسان مصطفیٰ نے 56,559 ووٹ لیے اور وہ دوسرے نمبر پر آئے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے 1 لاکھ سے زائد ووٹ پاکستان تحریک انصاف نے لیا تھا. مجھے بتایا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے مخدوم طاہر رشید الدین جو ہے ان کو اس مرتبہ جتنے وہاں پہ مخدوم تھے ان کی سپورٹ بھی حاصل تھی، اور ساتھ ہی ساتھ نون لیگ بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو یہاں پہ سپورٹ کری تھی. تو پیپلز پارٹی یہ سیٹ جیتنے میں کامیاب ہو گئی، ان کی ایک سیٹ جو ہے وہ اور بڑھ گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو سورسز ہیں رحیم یار خان سے جو یہاں پہ موجود تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی میسو قسم کی دھاندلی ہوئی ہے وہاں پہ، اور وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب دوپہر تک پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ جیت رہی تھی، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اس کے بعد ایک میسو قسم کی دھاندلی کا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کو یہاں پہ جتا دیا گیا. انہوں نے کہا کہ جی بالکل اسی طرح جس طرح 8 فروری کو الیکشنز منعقد ہوئے تھے، بالکل اسی طرح کا الیکشن جو ہے وہ یہاں پہ بھی منعقد کیا گیا ہے. اور فارم 47 جو آفیشلی جاری ہوا ہے وہ یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. 1,16,429 ووٹ ٹوٹل اب ہوئے ہیں. یہ ابھی میرے پاس آیا ہے. اور حسان مصطفیٰ پاکستان تحریک انصاف 58,251 ووٹ جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیے ہیں، اور اس میں جو خارج کیے گئے ووٹ ہیں وہ 3,201 ووٹ، 35.79% جو ہے وہ ووٹنگ پرسنٹیج جو ہے یہاں پہ رہا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ سے جو ہے وہ ایک سیٹ اور بھی یہاں سے نکل گئی ہے. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کل اعلان کیا گیا، سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ اعلان کیا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جمعے کو یعنی آج پارلیمنٹ پر حملے کے خلاف احتجاج جو ہے اسے مؤخر کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں. کرک اور لاہور کا جلسہ جو ہے وہ ہوگا. جیل ہماری منتظر ہے تو ہم جیل کے منتظر ہیں. ہم آگے بڑھیں گے، منزل پائیں گے. ان کا مزید کہنا تھا کہ کرک میں اگلے ہفتے جلسہ ہوگا اور پھر 21 تاریخ کو لاہور میں جلسہ ہونا ہے. تو یہ انہوں نے اعلان کیا. اس کے علاوہ
ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ان کے آپسی مسائل جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے. ہوا یہ کہ شاندانہ گلزار صاحبہ کا ایک کلپ جو ہے وہ شہباز گل نے ٹویٹ کیا, اور اس کے اندر شاندانہ گلزار صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں, انہوں نے یہ کلیم کیا کہ بائیڈن کی ایک کال آتی ہے اور اس ابھی نندن کو ریلیز کر دیا جاتا ہے. اچھا, یہ جو جملہ تھا, یہ جو لائن تھی, یہ بالکل یہ لائن جو ہے وہ اپنے ہی پارٹی اور اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف جو ہے وہ, یعنی کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک چارج شیٹ تھی کہ جناب یہ انہوں نے یہ ایک کال آئی تھی بائیڈن کی اور اس کے بعد جو ہے ابھی نندن کو چھوڑ دیا گیا تھا. اچھا, یہاں پہ ایک جگہ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ لوگ کہتے رہے کہ جناب بائیڈن نے کال ہی نہیں کی, بائیڈن کال ہی نہیں کرتا تھا, بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ویسے ہی ان کے خلاف تھی. لیکن یہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ جی بائیڈن کی کال آئی تھی, اور وہ جو بھارتی پائلٹ تھا ابھی نندن, جس کا جہاز آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں گرا تھا, تو ان کے مطابق جی بائیڈن کی کال کے اوپر ابھی نندن کو چھوڑ دیا گیا تھا. اور آگے کہتی ہیں کہ آپ کی کل سے کالیں جا رہی ہیں, پولیس کو, ڈی آئی جی کو, اسلام آباد کی جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے, پروڈکشن آرڈرز پر کام نہیں ہو رہا. بیسیکلی وہ یہ بات کی تھی, لیکن اسی کے اندر انہوں نے جملہ بول دیا. شہباز گل صاحب نے جو ہے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا آپ بالکل غلط کہہ رہی ہیں, ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. شہباز گل صاحب جو ہیں, جہاں تک مجھے یاد آتا ہے اس وقت یہ شاید ترجمان تھے عثمان بزدار صاحب کے, مطلب پنجاب کی حکومت کے, اور ابھی نندن کو آپ جانتے ہیں کہ واگا کے رستے ہی بارڈر سے جو ہے وہ ہینڈ اوور کیا گیا تھا انڈین اتھارٹیز کو. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں. اب سوال یہ ہے, میں ایک منٹ کے لیے, کہ شاندانہ گلزار صاحبہ نے اتنی بڑی بات کس طرح کہہ دی, اور وہ بھی اپنی ہی حکومت کے حوالے سے کہ جناب بائیڈن کے کہنے کے اوپر ابھی نندن کو جو ہے وہ ہم نے ہینڈ اوور کیا تھا. فواد چودھری صاحب نے بھی اس کے اندر جو ہے وہ اپنا جسے کہتے ہیں نا دو ڈونگے اپنے بھی ڈالے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ بالکل مروت والی حرکت ہے جو انہوں نے سعودی عرب کے حوالے سے کی تھی, کہ یہ جو ہے وہ غلط بیانی سے یہ کام لے رہی ہیں. تو دو لوگوں نے ان کے بارے میں یہ بات کی. اچھا, ادھر سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شاندانہ گلزار صاحبہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ شیر افضل مروت, بلکہ ابھی یہ جو جلسہ ہوا تھا اتوار کو, جو اسلام آباد والا جلسہ تھا, اس میں شیر افضل مروت اور شاندانہ گلزار اکٹھے ہی بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج کے اوپر. تو یہاں پہ انہوں نے شیر افضل مروت صاحب نے بھی جناب معافی مانگ لی ہے. کہتے ہیں ٹویٹ انہوں نے کیا, اور اس میں ان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا جی شیر افضل مروت کا پیغام. انہوں نے کہا مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ پی ایم ایل این سعودی حکومت کے حوالے سے میرے بیان کو خان صاحب کے کہنے پر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. میں نے فوراً واضح کر دیا تھا کہ یہ خیالات صرف میرے ہیں اور پی ٹی آئی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے ان خیالات کا اظہار غلط فہمیوں پر کیا تھا, جس پر میں معذرت خواہ ہوں اور تمام متعلقہ افراد سے معذرت خواہ ہوں. تو شیر افضل مروت صاحب نے سعودی عرب کے حوالے سے, جس میں انہوں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ جناب عمران خان صاحب کی حکومت گرانے میں سعودی حکومت کا بھی جو ہے وہ ہاتھ تھا. اب اس کے اوپر بہت تنقید ہوئی تھی اس وقت ان کی اس بات کے اوپر, اور ہم نے بھی تنقید کی تھی, ظاہری بات ہے. بہت سے لوگوں نے, میں نے کہا تھا کہ جناب یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, یہ رانگ نمبر ہے, اور ان کو یہ سارا کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا. اس سے انہوں نے پاک سعودی تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کو اگر یاد نہ ہو, آپ کی یاد دہانی کے لیے, اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب نے اعلان کیا کہ جی میں منصور علی خان کو ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیج رہا ہوں, اور اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک ادھر ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیجا. بعد میں اس کے حوالے سے ظاہری بات ہے میں نے اپنی بات تو واپس نہیں لینی کیونکہ مجھے پتا تھا یہ غلط کہہ رہے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے میرے ہی خلاف کیس کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی میں منصور علی خان کے خلاف جو ہے وہ میں کیس کروں گا. پھر میرے خلاف انہوں نے کیس کیا. اب اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ حضور معافی مانگ رہے ہیں کہ جناب میں نے جو کچھ کہا تھا میں نے اس پہ میں معذرت خواہ ہوں. اب بندہ پوچھے, میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ آپ کو جب نہ کسی بات کا پتہ ہو, جس ایریا کا آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے, تو کیوں اس کے اندر بات کرتے ہیں. یہ وہی چیز تھی جس کے اوپر عمران خان صاحب نے بھی ان کے اوپر بہت تنقید کی تھی کہ آپ کو اس قسم کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا, آپ نے پاکستان سعودی عرب کے تعلقات کو اس سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے, ڈونٹ ڈو دیٹ. لیکن بات سمجھ نہیں آتی تھی. آج جا کے اتنی دیر کے بعد, میرا یہ تقریباً اپروکسیمیٹلی یہ جون میں یہ سارا کچھ ہوا تھا, تو جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, تقریباً 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ اپنی بیان کے اوپر انہوں نے معافی مانگ لی ہے. یہ صورتحال ہے. لیکن آپ بے فکر ہے, پاکستان تحریک انصاف والے پھر بھی جو ہے نا وہ یہی کہیں گے کہ کیا سویگ ہے شیر افضل مروت کا, کیا زبردست, یہ سگریٹ پیتا ہے نا تو بڑا ہی زبردست, بہت زبردست لگتا ہے جب وہ سگریٹ پیتا ہے. بس یہ ان کاموں کے اندر لگے رہیں گے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ بیان آیا ہے, اور وہ بیان آیا ہے عمران خان صاحب کے سابق معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کا. یہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب بڑا اہم ان کا کردار تھا عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر, اگر آپ کو یاد ہو. تو انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے, اور اس پوڈ کاسٹ کے اندر وہ فرماتے ہیں
کہ عمران خان صاحب کی اس حکومت کے بارے میں وہ ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا پوری دنیا ایک طرف تھی, پوری کابینہ عثمان بزدار کے خلاف تھی, پوری فوج اس کے خلاف تھی, وزیر اعظم نے ٹاسک فورس آن ہیلتھ بنائی ہوئی تھی اور وزیر صحت اس کا ممبر ہی نہیں تھا. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب صحت کی کتنی پرائیورٹی تھی. آگے کہتے ہیں ڈاکٹر نوشروان برکی اس ٹاسک فورس کو چلا رہے تھے, وہ ڈیفیکٹو چیئرمین تھے اس ٹاسک فورس کے, وہ عمران خان کے فرسٹ کزن تھے. اب آپ ذرا خود اس بات سے اندازہ کیجئے کہ ایک جگہ یہ لوگ کہتے ہیں موروثی سیاست, اور اس کے بعد موروثی سیاست میں جو ہے مطلب اپنے کزن کو اس کا ڈیفیکٹو چیئرمین بنایا ہوا تھا, اور جو وزیر صحت ہے جس نے ایکچولی ہو از رسپانسبل فار ایوری تھنگ, اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے, اس کو کمیٹی کا ممبر ہی نہیں بنایا ہوا. اس کے بارے میں کہا گیا تھا وہ آن انویٹیشن بلا لیا جائے گا اگر اس کی ضرورت پڑے گی. اس کے بعد آگے کہتے ہیں میرا خیال میں عمران خان فائنینشلی کرپٹ آدمی نہیں ہے, یہ بھی وہ ساتھ کہتے ہیں, لیکن اگر آپ کے ارد گرد کرپشن ہو رہی ہے اور آپ کو بتایا جائے کہ آپ کے گھر میں مسئلہ ہے اور آپ آنکھیں بند کر لیں تو کیا یہ کرپشن نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے عمران خان صاحب کو مختلف کرپشن کے واقعات کے بارے میں بتاتے تھے, وہ ان کے اور ان کے پاس ریکارڈ ہے اس بات کا. علیم خان صاحب کے پاس ہے, میں نے خود یہ میسیجز دیکھے ہوئے ہیں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں عمران خان صاحب کو بہت سی چیزوں کے بارے میں بتاتا تھا کہ جناب فلاں جگہ پہ پوسٹنگ ٹرانسفرز جو ہیں وہ پیسے لے کے ہو رہی ہیں, لیکن عمران خان صاحب اس کے اوپر ایکشن ہی کوئی نہیں لیتے تھے. اب کیوں نہیں لیتے تھے یہ سب سے بڑا سوال ہے. تو بائی دا وے یہ بھی ضروری ہے بتانا کہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب جو ہیں وہ اب شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو جماعت ہے اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں. اس کی لانچنگ میں بھی وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اب ان کا وہ تو ویسے کہہ رہے ہیں کہ میں نے پی ٹی آئی باقاعدہ جوائن نہیں کی تھی, میں حکومت میں ضرور تھا, منسٹر تھا, لیکن میں نے پی ٹی آئی کبھی جوائن نہیں کی تھی. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ بھی ہوئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے جی کہ توشہ خانہ 2 کیس میں اسپیشل جج سینٹرل امجد اقبال رانجھا کی درخواست پر ان کی تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسپیشل جج سینٹرل امجد اقبال رانجھا نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر بطور اسپیشل جج سینٹرل خدمات جاری نہیں رکھ سکتا. ذرائع نے کہا کہ جج امجد اقبال رانجھا کی درخواست پر ان کی جگہ سیشن جج شاہ رخ ارجمند کی نامزدگی بھی کر دی گئی ہے. توشہ خانہ 2 کے اسپیشل جج سینٹرل امجد رانجھا کی عدالت جو ہے وہ منتقل کیا گیا تھا. دوسری جانب جناب پشاور ہائی کورٹ بنو بینچ میں اراضی اسکینڈل کیس کی سماعت ہوئی. سماعت میں جج ہمایوں دلاور کے وکلا پیش ہوئے اور ایف آئی آر ہائی کورٹ میں جو ہے انہوں نے چیلنج کر دی. جج ہمایوں دلاور کے وکیل کا کہنا تھا کہ 419 کنال کے اراضی کا جج کے والد حاجی دلاور خان کی ملکیت میں ہونے کا ریکارڈ محکمہ مال میں موجود ہے. اراضی میں رہائشی کالونی بنانے کے لیے انتظامیہ نے باقاعدہ این او سی جاری کیا تھا. وکیل نے مزید کہا کہ 9 ستمبر کو جج ہمایوں دلاور کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی. اگلے روز وارنٹ جاری ہوئے. ایف آئی آر عمران خان کے خلاف فیصلہ دینے پر جو ہے وہ درج کی گئی. پشاور ہائی کورٹ نے اینٹی کرپشن ٹیم کو جج ہمایوں دلاور کی گرفتاری سے روک دیا. سرکاری اراضی پر مبینہ قبضے پر جوڈیشل مجسٹریٹ نے جج ہمایوں دلاور کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے اور وارنٹ میں جج کے والد دلاور خان, بھائی صادق خان اور رجسٹرار کا نام بھی شامل کیا گیا تھا. تو یہ معاملہ جو ہے نا یہ پچھلے کئی دنوں سے اس کو سوشل میڈیا پہ بھی کافی زیادہ اچھالا جا رہا ہے, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے لونڈے لپاڑوں کی جانب سے. اب جج ہمایوں دلاور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیا ہوا تھا, تو ادھر سے کے پی کی سائڈ سے جو ہے وہ اینٹی کرپشن کے محکمے کے اندر جو ہے ان کے خلاف جج صاحب کی فیملی کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. اس کے علاوہ جناب سینٹ اجلاس میں بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. وقفہ سوالات میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر آئی ٹی اور ٹیلی کام شزا فاطمہ نے کہا ہے کہ کچھ اسپیکٹرم کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے انٹرنیٹ میں مسئلہ رہتا ہے. انٹرنیٹ کی رفتار ملک پہ جو آ رہی ہے اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے. انٹرنیٹ کی سست روی کے حوالے سے کچھ مسائل کا سامنا ہے. مسلسل آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام سیکٹر سے رابطے میں ہے تاکہ مسائل حل ہو سکیں. انہوں نے کہا اب بھی ایک سب مرین کیبل میں مسئلہ ہے جو اکتوبر کے آخر تک ٹھیک ہو جائے گی. ہماری یوتھ کی بنیاد انٹرنیٹ ہے, کوشش ہے کہ ہر جگہ تک انٹرنیٹ کو فراہم کریں. پی ٹی اے ایک ویب مینجمنٹ سسٹم آپریٹ کرتا ہے. وزارت داخلہ کی ہدایت پر ایکس بلاک ہوا ہے. پی ٹی اے وی پی این کو رجسٹر کر رہا ہے. ڈیٹا پروٹیکشن بل جلد ایوان میں پیش کریں گے کیونکہ پاکستان میں سائبر سیکیورٹی کے مسائل ہیں. فائنینشیل فراڈ سے متعلق بھی مسائل کا سامنا ہے مگر کسی بھی صورت بزنس کو متاثر نہیں ہونے دیں گے. تو آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ وی پی این کے بغیر جو ہے وہ ابھی بھی ٹویٹر کچھ جگہوں پہ نہیں چل رہا ہے. کچھ جگہوں پہ چل رہا ہے لیکن کچھ جگہوں پہ نہیں چل رہا ہے. اس کے علاوہ جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے جو کہا تھا کہ جناب اپنی فارن پالیسی آپ اپنے پاس ہی رکھیں, میں جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے صوبے میں خون بہہ رہا ہے.
تو اس پہ مزید ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے افغانستان کے کونسل جنرل محب اللہ سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے ان سے کہا ہے کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے کوششیں ہونی چاہیے اور ان کی حکومت افغان حکومت کے ساتھ ایک جرگہ منعقد کر کے مسائل کے حل کا ارادہ رکھتی ہے. دفتر پریس سیکرٹری برائے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے جاری اعلامیہ کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے پشاور میں تعینات افغان کونسل جنرل حافظ محب اللہ شاکی نے ملاقات کی، جہاں باہمی دلچسپی کے امور بشمول باہمی تجارت کے فروغ، علاقائی امن و استحکام، صوبے میں مقیم افغان شہریوں کو درپیش مسائل کے حل سمیت دیگر معاملات کے اوپر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا. ذہن میں رکھیے گا علی امین گنڈا پور کے اوپر جو ہے وہ اسلام آباد کے کوارٹر سے کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ عام طور پہ جو خارجی تعلقات ہوتے ہیں وہ وفاق کی ڈومین میں آتے ہیں، اور خواجہ آصف نے بھی کل اس بات پہ بڑی تنقید کی تھی کہ یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ وفاق کے اوپر جو ہے وہ ضرب لگانے کی کوشش ہے کہ جو ایریا آپ کا ہے نہیں آپ اس کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹلی آپ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ آپ کی ڈومین میں آتا نہیں ہے. اس کے علاوہ جناب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب نے 1 مشیر اور 4 معاونین خصوصی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اور ان میں جو ہے وہ مصور خان، محمد سہیل آفریدی، نیک محمد خان اور ہمایوں خان جو ہیں وہ شامل ہیں. مصور خان کو جو ہے وہ جنگلات کا معاون خصوصی بنایا گیا ہے، نیک محمد کو محکمہ ریلیف کا قلمدان دیا گیا ہے، محمد سہیل آفریدی کو CNW اور ہمایوں خان کو جیل خانہ جات کا قلمدان دینے کا ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ مشیر احتشام خان کو محکمہ صحت کا قلمدان تفویض کرنے کا جو ہے وہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جناب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نئے بینک نوٹوں کی سیریز سے متعلق ایک اہم وضاحت جاری کی ہے. اس اعلامیے میں کہا گیا کہ جنوری میں شروع کیے گئے 8 مقابلے کے ڈیزائن ماہرین نے فنی، معیاری، ثقافتی، مذہبی تنوع کی بنیاد پر پرکھ کر کامیاب قرار دیے گئے، جن کا اعلان 5 ستمبر کو کیا گیا تھا. مقابلے کا مقصد فنکاروں کی حوصلہ افزائی کرنا تھا. کامیاب قرار پائے فن پارے نئے بینک نوٹ سیریز کے حتمی ڈیزائن نہیں ہے، اور اسٹیٹ بینک نے کہا کہ بین الاقوامی کمپنیاں نئے بینک نوٹوں کے ڈیزائن رواں سال دسمبر تک پیش کریں گی، جنہیں اسٹیٹ بینک بورڈ کی منظوری کے بعد آئندہ سال جنوری تک حکومت کی حتمی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. اسٹیٹ بینک نے کہا کہ وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد نئے بینک نوٹوں کی نئی سیریز کی چھپائی کا عمل شروع ہو جائے گا. تو یہ بیسکلی انہوں نے جو ہے وہ نئے کرنسی نوٹس کے حوالے سے ایک کمپٹیشن کروایا تھا، اور اس میں بہت سے لوگوں نے اپنی انٹریز بھیجی تھی، بعد میں اسٹیٹ بینک نے جو ہے اس کا اعلان بھی کیا تھا. تو بہت سے لوگ یہ سمجھے کہ جناب یہ جو اس میں فرسٹ پرائز جن لوگوں کو ملا ہے اور جو ڈیزائنز فائنل ہوئے ہیں شاید یہ ڈیزائن جو ہے وہ آنے لگا ہے اور یہ نئے نوٹ جو ہے وہ آنے لگے. تو اسٹیٹ بینک نے اس پہ کہا کہ جی ایسا کچھ نہیں ہونے لگا، یہ مت سمجھیے گا کہ یہ نوٹ آ رہا ہے. اس کے علاوہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک بڑی اہم تقریر کی. انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن کا عمل فوج سمیت ہر ادارے میں غلط ہے. اگر یہ حق ہے تو پارلیمنٹ کو بھی ایکسٹینشن کا حق ہے. ہمیں یاد ہے کس طرح ہاتھ مروڑ کر ایک آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کرائی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ پیش آئے واقعیت کی مذمت کرتا ہوں. ساتھیوں کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر اسپیکر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، مگر حق تو یہ تھا کہ اس واقعے کے بعد ایوان کو 3 دن کے لیے بند کر دیا جاتا. انہوں نے کہا کہ ادارے اور اداروں کے بڑے اپنی ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں، ملک کے لیے نہیں. ایکسٹینشن کا عمل فوج سمیت ہر ادارے میں غلط ہے. اگر یہ حق ہے تو پارلیمنٹ کو بھی ایکسٹینشن کا حق ہے. یہ روایت ٹھیک نہیں، ہم اپوزیشن ہیں اور غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈالیں گے. آج پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ہم کسی ایکسٹینشن کی تائید کیوں کریں. اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ یہ ان کی رائے ہے، ظاہری بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا حق ہے کہ وہ کس سائڈ پہ ووٹ کرتے ہیں، لیکن مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات لگی کہ پاکستان تحریک انصاف سے جڑا ایک لونڈا لپاڑا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر کا کلپ بیٹھ کے خود لانچ کر رہا ہے اپنے چینلوں کے اوپر. تو میں حیران ہو گیا، یہ اتنی گندی زبان استعمال کیا کرتا تھا ماضی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، اور ان کے اوپر کیا کیا الزامات، کرپشن کے الزامات، پتہ نہیں کیا کیا لگاتا تھا. لیکن آج وہی مولانا فضل الرحمان اس کے لیے اتنے امپورٹنٹ ہو گئے ہیں کہ ان کے کلپ جو ہے وہ بیٹھ کے ریلیز کر رہا ہے. کیسے وقت بدلتا ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں نا گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے، گرگٹ کی طرح. تو ٹھیک ہے، صحیح ہے بھائی، جب ضرورت پڑے. یہی مولانا فضل الرحمان نے اگر فیصلہ کر لیا نا کہ وہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے، اس کے بعد دیکھیں گا کیسا تیا پانچا. کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی ڈوریں کہیں اور سے ہلتی ہیں، ان کی ڈوریں وہاں سے ہلتی ہیں جہاں سے پاکستان تحریک انصاف ہلاتی ہے. تو وہ جیسے کہیں گے، یہ ان سے کہیں گے بیٹھ جا، وہ بیٹھ جائیں گے، کہیں گے کھڑے ہو جا، یہ کھڑے ہو جائیں گے. اپنی کوئی سے نہیں ہے، اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، اپنی کوئی عقل نہیں ہے کہ نہیں یار میں جرنلزم کر لوں اور میں وہ بات کروں جو فیئر ہونی چاہیے. مجھے اس سے پرواہ نہیں ہونی چاہیے کس جماعت کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا، کسی بھی چیز میں فائدہ ہو، وہ اسی لائن کے اوپر لگنا شروع ہو جائیں گے. مولانا فضل الرحمان کے کلپ اندازہ کیجئے کہ اس کو ریلیز کیا جا رہا ہے، ان کو شیئر کیا جا رہا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.